کوئی چیز نہیں۔ باقی یہ پریشانی جو ہے کہ بھئی حدیثوں میں کچھ ضعیف ہیں کچھ ہیں، تو یہ بات تو دنیا کی ہر چیز میں 2 نمبر مال تو آپ دیکھتے ہیں، یہ سونا بک رہا اس میں بھی ہے، دوسری چیزوں میں، اس کی وجہ سے لوگوں نے سونا تو نہیں چھوڑ دیا، ہاں؟ وہ کھڑے کھوٹے کو سب لوگ پرکھتے ہیں، یہ تو نہیں کہ چونکہ کھوٹا بھی سونا چل رہا ہے اس لیے سونا جو ہے اس کو پھینک دیا جائے، ہاتھ ہی نہ لگایا جائے۔ سونا تو نہیں چھوڑ سکتے، قیمتی چیز ہے۔ تو حدیث پاک کے بارے میں آپ بے فکر رہیں کہ جب سے یہ علم مرتب ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی اس علم کے خادموں کو کہ انہوں نے اس کے پرکھنے، انہوں نے پرکھا۔ جو لوگ اس طرف آتے ہی نہیں، بغیر علم کے تبصرے کرتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ کوئی پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ الفاظ میں ذرا سا فرق ہو گیا، اب کچھ بیان کیا استاد نے، ذرا فرق ہے نا، ایک کو اس طرح کو حفظ تو نہیں کرتے تھے، کسی نے ذرا الفاظ اس طرح اس کے بیان کیے، وہ بھی ذرا بیان ہے کہ یہ راوی اس طرح بیان کرتا ہے، اس نے تھوڑا سا فرق، حالانکہ بات ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں، اس پر اتنے دفتر لکھے گا کہ یہ ملے ہیں ایک دوسرے سے، یہ نہیں، ان کے حافظے کیسے تھے، کس عمر تک ان کا حافظہ درست رہا، کب جا کر اختلاط ہو گیا، بات یاد نہیں رہتی تھی، بات ہے سچی، وہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ چونکہ اس عمر میں آ کر ملے ہیں، ان کی روایتیں قابل اعتماد نہیں۔ گروہ بھی پتہ کیا کہ کس فرقے سے تعلق ہے، اگر کوئی ایسی بات بیان کرتا کہ صرف اس فرقوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، کوئی دوسرا اس کی تائید نہیں کرتا، اس سے بھی لوگ احتیاط کرتے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ہر شے پرکھی ہوئی ہے۔ باقی ٹھیک ہے کہ آج جو علماء حضرات بنے وہ بھی نہیں پڑھتے پڑھاتے، ہاں؟ کوئی رسالہ اور کتاب لیا، اس پر انہوں نے شروع کر دیا واضح نصیحت کرنا، یہ ان کی اپنی کوتاہی، ورنہ کوئی یہاں پریشانی کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بات پیش کریں، دکھا دیں گے کہ سب لوگوں نے سوال قائم کیے، جواب دیے، ہر شے کی سب واضح کر دی، اتنی شروع لکھی، حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ یقیناً رسول کریم علیہ السلام کے خاتم النبی ہونے کا تقاضا اللہ نے پورا کیا۔ آخری نبی اگر اس کے بھی ارشادات اس طرح ہی گم ہو جاتے تو یہ تو بڑا ظلم ہوتا کہ نبوت بھی اللہ نے بند کر دی اور نبی کی کوئی ہدایت اور جو روشنی تھی وہ باقی نہ رہی، ایسی کوئی بات ہے۔ کسی قوم میں بھی علم رجال جو ہے یہ نہ آئی ہو کہ کئی حدیث کے عالم ہیں جنہوں نے ایک حدیث بیان کی، پھر انہیں گئی بھول، وہ شاگرد نے آ کر بتایا کہ آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی، تو انہیں یاد نہیں آیا، انہوں نے پھر یہ کرنا شروع کر دیا کہ میرا یہ شاگرد بیان کرتا کہ میں نے اس سے یہ حدیث بیان کی، اس کے حوالے سے پھر کہ اپنی یادداشت پر شبہ ہو گیا نا، اس کا حوالہ دیا کہ یہ بھی معتبر ہے، اچھا سچا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اسے سنائی تھی یہ بات، کہ وہ پھر اپنے شاگرد کو ہی انہوں نے اپنا استاد بنا لیا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے۔ بعض دفعہ دو حدیثوں میں کنٹراڈکشن آ جاتی ہے، نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد گیا، وہاں ایک دیوبندیوں کی مسجد اتنی بڑی رکھی ہوئی تھی، اس میں حدیثیں تھیں۔ نہیں، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ جانداری سے سمجھنا چاہے، ترجیح دیتے ہیں ہم کہ دونوں روایتیں آئی ہیں مگر ان کے بیان کرنے والے دیکھتے ہیں یہ زیادہ معتبر ہیں، ان کا حافظہ اچھا ہے، یہ زیادہ اپنے استاد کے ساتھ رہے ہیں، یہ تو تھوڑے دن رہا، کئی ایسی وجوہ ہیں جن کی بنا پر ترجیح ہو جاتی ہے کہ یہ بیان جو ہے زیادہ ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کنٹراڈکشن بنایا ہی نہ جائے۔ تنوع فی العبادات، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا کہ رسول اللہ نے ساری عمر میں ایک نماز تو نہیں نہ پڑھی کہ اس کے بیان کے بارے میں اختلاف ہو گیا، کسی ساری عمر پڑھتے رہیں، کبھی گھٹنے پہلے رکھ دیے، کبھی ہاتھ اس نے وہ بیان کر دیا، اس نے وہ بیان کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں کی اجازت ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے یہ کمزور ہے تو ہاتھ پہلے لگا رہے دوسرا گھٹنے، تو اصل میں تو یہ وسعت تھی، ویرائٹی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی، یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ایک کو لے لیا دوسرے کی نفی کرنا چاہتے ہیں، پھر خام خواہ انتشار معلوم ہوتا ہے۔ اگر مان لیں کہ آپ نے ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھے، ذرا اوپر بھی باندھے، سینے پر بھی باندھے، کبھی چھوڑ بھی دیے، تو سارا اختلاف ختم نہ ہو جائے۔ اتنے سالوں کی نمازیں ہیں، کوئی ایک کی اختلاف تو ریاضت تب بنتا نا کہ ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک گھڑی کی بات کوئی کرے کہ یہ ہے دوسرا اس کے، اور پھر کہیں گے کہ اس میں تناقض ہے۔ اگر عمر بھر کی نمازیں تو ان میں کبھی آپ نے وہ کیا، کبھی یہ اختلاف تو کوئی نہیں آسانی ہے بس، ہاں، یہ اختلافات کو تو اچھالا گیا، اچھالا گیا اصل چیز چھوڑ کر نا، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی وسیع چیز ہے، ہم نے جو تنگی اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے، یہ نبی کی وسلم نے نہیں پہنی، یہ ہم نے خود پہنی ہے۔ اور یہاں تک یہ ہے کہ
वहाँ नमाज पढ़ते, कहने लगी मैंने कि क्यों नहीं पढ़ते, कहने लगे कि वो जुराबों पर मसद जाए समझते। बताएं आप ये अल्लाह ने तो जंजीर नहीं पहनाई, नबी तो इसलिए आयत के के बारे में ये लोग इस तरह हम अल्लाह वो जिन जंजीरों में जकड़े हुए थे, ये नबी तो उसके लिए आए हैं कि उनको तोड़ने की जंजीरों को, लेकिन हमने वो खुद जंजीरें बना के पहन दी अपनी। लेकिन उसने नहीं कहा कि ये जुराबें जो हैं ये इस तरह की उस जमाने में जो जुराबें लाई थी बस जुराबें हैं वहाँ लिखा। अब चमड़े के होते थे उनसे कर दी। अब हमेशा तो नहीं कि चमड़े की पहने की वो चीज़, तो इस तरह की चमड़ा जुराब सब रब के लफ्ज़ आते हैं कि खुफैन पर भी किया, जौरबैन पर भी। वब यहूदियों वाली बात गाय किस किस्म की और रंग की, वो शरारतें शुरू कर दी। बिलफ्ज़ वहाँ रखा जुराबें, ना बारीक ना मोटी ना ऐसी वैसी। रात हुमायूं साहब वो अपने दोस्त है ना, वो बता रहे थे कि एक इज्तिमा बुलाया उधर डायरेक्टर औकाफ ने, तो वो ना नमाज का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि नमाज यहाँ पढ़नी है। कहने लगा दोहरा लेना बाद में, जो बंदियों की मस्जिद थी, वो डायरेक्टर बरेलवी देन का था। मैंने कहा फिर पढ़े ही ना आप ऐसे, मैं क्यों दोहराऊंगा। कहने लगा नहीं यार वो सेक्रेटरी ने कह दिया पढ़नी तो पढ़ेगी, वो कहता है यहाँ ही नमाज पढ़ लो, बाद में भी कोई बात। अरे हुमायूं साहब कहने लगे सेक्रेटरी के कहने पर पढ़ रहा तो इनके पीछे और बाद में दोहराता फिरता, अल्लाह की क्या कहा नहीं मानता। तो असल में इन लोगों ने दीन को बर्बाद किया है। दीन में कोई ऐसी बात नहीं, आसानियां। आपने तो घुटनों की बात की ना, ये बात जो कि लिखते हैं अल्लामा सनानी कि सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है कि अजान जो बुलंद आवाज से मनारों पर 5 वक्त कही जाती थी, उसमें इख्तलाफ है। कोई कहता है कि 4 कलमे ही हैं बस, अल्लाह अशहदु अल्लाह अल्लाह, कोई कहते हैं फिर दोबारा दोहराया जाए। हाँ इकामत है वो कहते हैं, तो कहते हाल यही है कि ये ना कहो कि ये था वो नहीं था, सारे काम थे हजूर, कभी वो करवाते थे। कभी मक्का में आपने वो दोहरी अजान रखी, अबू महजूरा को कहा कि यह शहर मुनकर था तौहीद और रिसालत का, या रिपीट करो। और मदीना मुनव्वरा हजरत बिलाल को कहा कि बस सादे ही काफी है, उसी को इमामों ने ले लिया। इस तरह नहीं इन लोगों ने मानना, झगड़ा कायम करना है। तो कंट्राडिक्शन कोई नहीं, खुद पैदा की हुई है। वो भी झूठा है। एक वो झूठा है कि हमारे यहाँ ना मकतबा इस्लामिया सरवरासन उन्होंने छापी है अहनाफ की मुखालफत रसूल, जरा उन्वान ही देखें। ये नहीं कि हमारे साथ इख्तलाफ है, नहीं रसूल से मुखालफत। अब फिर वो मुसलमान रहे, बहुत जालिम लोग हैं ये सारे, इस तरह लिख के ना किताबें हर ग्रोह में से फसाद बर्पा करते, लड़ा रहे उम्मत को। किसी ने ऐसी हरकत की हज के दौरान या रोज़े में तो उसका रोज़ा नहीं टूटा या उसे लाजम नहीं हुआ, वो फ़िक़्ह की किताबों से इकट्ठे कर रहे थे। तो जब मैंने कई मरतबा पूछा कि फ़िक़्ह को छोड़ना, आप ही बताएं कि अगर कोई ऐसा करे तो आपके पास कौन सी हदीस है कि उसका रोज़ा टूट गया। सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए आप कहते हैं ना भी उंगली उसने दाखिल की दुबर में और बाद में निकाल ली तो बेहुदा हरकत जरूर है, मगर कब कहते हैं ये काम करे किया है। अगर वो पूछता कि मेरा रोज़ा है ये नहीं, आप कहते हैं टूट गया, बताएं कहाँ लिखा टूट गया। हाँ सिर्फ मजाक उड़ाने की नीयत। उलमा ने ये चीज़ें जो है इसलिए कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए बताना पड़ता है आलम को कि अगर इसने कर लिया तो ये बेवकूफ़ अब खाना ही ना शुरू कर दे। उसको कहा जाता है कि नहीं जो भी कुछ तुमने किया रोज़ा नहीं इससे टूटा। लोग इसका हल तलाश करते हैं ना, सिर्फ अपना जो है ना वो वो सही करे और कुछ जो जिसके अंदर मौजूद है। अगर वो जो थे ना परवेज से भी आ गए वो लोग हैं, कहते हैं हम अहले कुरान, उनमें से 4 अब्दुल्ला चकरालवी ने पहल की। अब उन्होंने नक्शा बनाया तकाबुल अरबा, याकूब साहब सुनने की बात, सुन्नत को छोड़ा, कुरान से हम नमाज लेंगे। 4 ने किताबें लिखी हैं, हलफ उठाया कि अल्लाह गवाह है, हम कसम उठाकर कुरानी नमाज लिए। एक बात में मुत्फिक नहीं हुई शुरू से लेकर ना आखिर तक कि वक़्त कितने हैं, रखने कितनी है, रुकू 1 है 2 है 3 है, 4 का उन्होंने इस तरह नक्शा बना दिया, नंबर 1 2 आखिर तक। 4 एक दूसरे के शागिर्द, 4 अहले कुरान, एक बात में भी इकट्ठे नहीं। कुछ होता कुरान में तो पता चलता। कुरान मजीद में तो एक गुर बयान के रुकू करो सजदा करो, वो भी अलग अलग है। उनको जोड़ना पहले कौन सी चीज़ है, बाद में क्या है, किस तरह करने, सारा हुजूर ने काम किया। जो उस्ताद अल्लाह ने भेजे थे उन्होंने सारा नक्शा मुकम्मल कर दिया। ये कहते हैं सुन्नत में इख्तिलाफ, सुन्नत तो मशरक से मगरब तक चले जाए। नमाज के जो फ़राइज़ हैं
جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، علماء جانتے، وہ سارے گروہ میں ایک ہی، شیعہ، یہ مسلمان میں خارجی ہیں، کسی میں اختلاف نہیں۔ قیام ہوگا، اللہ اکبر سے شروع ہوگی، فاتحہ ہوگی، قرآن ہوگا، رکوع، پھر کھڑے ہونا، سجدے دو، ایک سنت کی برکت تو سب لوگ اکٹھے۔ جن چیزوں میں اختلاف ہے سارے جانتے ہیں کہ وہ صرف مستحبات کا اختلاف، کر لے تو اچھا، نہ کرے کوئی بات نہیں، احمق لوگ جھگڑتے، سنت نے تو جوڑ رکھا لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ قرآن مجید میں عظمت آدم کا جو بیان ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان بخشی ہے اور اس کائنات نے اس کو جو مقام عطا کیا، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو الہامی کتاب میں جس شکل میں بھی وہ پڑھ لیں، دانشوروں کا پڑھ لیں، انسان کی تحقیر اور بے قدری کی ہے کہ یہ بہت گندا ہے، برا ہے، فضول ہے، اس سے زیادہ بری شے ہی کوئی نہیں، اس کو چاہیے کہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو فنا کر دے، یہی در سارے دیں گے۔ مگر قرآن مجید میں جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس مرتبے پر اللہ نے اس کو فائز کیا، جو شان انسان کو اللہ نے دی ہے نا، یہ خیال کرے نہ کرے اپنا وہ مرتبہ جو ہے اس کا لحاظ رکھے نہ رکھے، یہ اس کی اپنی قسمت ہے، مگر مرتبہ بہت اونچا دیا۔ اور اسی لیے بالکل نیک لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہیج کرمنا شنیدی آسمان، یہ آسمان اتنا بلند و بالا ہے اور انسان اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں، وہی اس کی وسعت کا پتہ نہیں کہ آسمان کتنا، مگر آسمان نے یہ آواز سنی ہے خدا کی طرف سے کہ آسمان ہم نے تجھ کو عزت دی ہے۔ کرمنا بنی آدم جو آتا سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی شان، کہتے ہیں ہیج کرمنا شنیدی آسمان، اس آسمان نے یہ آواز سنی ہے، اتنی بڑی مخلوق، اس کو نہیں یہ شرم ملا کہ شنیدی آدمی پرغمہ، جو اس غموں سے بھرے ہوئے انسان نے سنا ہے نا، دکھوں سے بھرا ہوا، اور واقعی اس دکھوں سے بھرے ہونے کی وجہ سے شان ملی ہے۔ یہی بات مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حافظ شیرازی جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کہا امانت اٹھاؤ، آسمان بار امانت نہ توانست کشی، آسمان بھی نہیں اٹھا سکا، کام کیا، قرائے فال بنا میں منے دیوانہ زاد، تو ٹاس پھر میرے دیوانے کے نام نکلا۔ تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں حافظ صاحب نے جو دیوانہ کہا نا، اس میں ہی سارا نقطہ چھپا ہوا کہ وہ دیوانے نہیں تھے، ہوشیار سے بچ گئے، یہ دیوانہ تھا، عاشق تھا، مجنوں، اس نے کہا اللہ نہیں کو اٹھاتا، یہ غموں کا بوجھ میرے اوپر لاد دی، غم۔ اور بالکل اللہ کے بندوں نے یہ باتیں جو کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کیا ہر شے کو، قسمت کیا ہر چیز کو، قسام ازل نے ہر شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، کسی کو کچھ دیا کہ پہاڑوں کو سر، بلبل کو دیا نالا اور پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ انسان نے غم اٹھایا، کوئی مخلوق غم نہیں، غموں سے بھرا ہوا، پریشانیاں، کبھی اولاد مر گئی، کبھی مال کا گھاٹا آ گیا، کبھی خود دکھوں میں پنسا، غم اٹھایا ایسے ہیں۔
اللہ نے اس پر کو خوش ہو کے پر وہ خطاب دیے. یہاں ہندوستان میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئے ہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، اکٹھے تھے بہار میں. انہوں نے میں نے مکتوبات میں یہ فرمایا اور سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھو شیخ کہاں تک پہنچا کہ قرآن کنگال دیں، حدیث کنگال دیں. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں جبریل سے محبت کرتا ہوں، اور عزتیں بہت دیں. محبت، یہ محبت کرنے کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا. جب آئے گا انسان کے لیے آئے گا کہ میں انسانوں سے متقیوں سے سارے محبت کرتا. محبت کا اسی کو مرتبہ ملا کیونکہ بیچارہ بہت بڑے امتحان میں مبتلا، چھوٹا امتحان نہیں جس میں اندر سے بھی نفس زور کرتا ہے، باہر سے معاشرے کا دباؤ ہے، ساری مجبوریاں، پھر گرتا پڑتا چلا جا رہا. اور ان مجبوریوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ توبہ اور استغفار، معافی مانگتا جا، گرتا جا، اٹھتا جا. یہ نہیں میں کہتا کہ گرنا تو ہے ہی، تو نہیں بچ سکتا، مگر یہ نہ ہو کہ گر کر وہیں ڈیرا لگا لے. اٹھ، دامن دار اور پھر چل پڑ. اور اللہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ جب یہ توبہ کرتا میں بہت پسند کرتا ہوں. بیچارہ گر گیا تھا، اٹھ کھڑا ہو، استغفر اللہ رتوب پر جو خوش ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں کیسے یہ بات کی. ان حدیثوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں جو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی. فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا جیسے کوئی مسافر ہو، اس کا سارا زادیرہ کھانا پانی کسی سواری پر ہو، وہ کسی درخت کے نیچے سو جائے، سواری پاس کھڑی تھی، جب اٹھا سواری کوئی نہیں، گم. اب بیابان ہے، وہاں نہ کھانا ہے نہ پانی نہ کوئی نہیں. اس نے سمجھ لیا کہ مر گیا، ختم ہو گیا. یہ گناہ گار انسان کی مثال. مگر ذرا اس نے دھیان کیا تو اونٹ کھڑا تھا پاس، سامان اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی میں بے قابو ہو کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ. کہنا تو یہ تھا، ایسا نکل گیا اس کی اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حضور نے کہا ہوش ہی نہیں رہا، اتنی خوشی. تو فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا جس کا گم شدہ اونٹ مل گیا، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا. یہ مرتبہ کسی کتاب میں نہیں بیان. اللہ کی قسم کوئی کتاب نہیں انسان کی شان بیان کرتی جو قرآن بیان کرتی. تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی. اقبال کہتا ہے یہ سب فرشتے جنات اور مخلوق تیرے سپاہی ہیں، تو ہے مرد میدان سپاہ سالار. کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہ. مگر تیری مت مارے گی، تو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری بڑی شان ہے، لاج رکھو اپنی. میں نے خلیفہ بنایا تھا، اس کی کوئی قدر کرو، نہ خود بدنام ہو نہ مجھے کرو. وہ نہ ہو جو اقبال کہتے ہیں، انہوں نے مرندانہ کہا نا، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار ہے. کر تو ایسے ہی رہنا کہ خود بھی شرمندہ ہوں گے. وہاں اگر ابلیس نے کہا کہ یہی تھا جس کو تو نے خلیفہ بنایا تھا، کیا لے کر آیا یہ، تو اللہ یاد دلاتا ہے کہ نہیں، خیال کرو کیا بنایا میں نے تم. اور یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں، کسی مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اعلان نہیں کیا. فرشتے بنے، زمین و آسمان بنے، کہیں آتا کہ پہلے لوگوں کے سامنے کہا کہ آج آ رہا کوئی نیا؟ نہیں، مہمان خصوصی آ رہا تھا، میر مجلس آ رہا تھا. محفل سج گئی، آسمان کھڑا ہو گیا، زمین دریا پہاڑ بہ رہے تھے، سورج چاند آ رہے تھے، جانور گھوم رہے تھے، فصلیں اگ رہی تھی. ایک کا انتظار تھا، جیسے ساری رونقوں مگر آنے والا مہمان خصوصی. اللہ نے اس کا اعلان کیا قرآن پاک میں پہلے ہی فرشتوں سے. مخلوق بھی جو مقرب ترین ہے، پاکیزہ. وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے کہا کہ سن لو، بہت کچھ میں نے بنایا، اب میری تخلیق کا ایک نیا ایڈیشن آ رہا، شاہکار. میں ایک نئی چیز بنانے لگا ہوں کہ زمین کی خلافت دوں گا اس کو، خلیفہ میرا نائب ہوگا. جنات بھی رہے ہیں، حساب کتاب ان کا بھی اثر ہے، مگر خلافت نہیں کسی کو ملی کہ زمین اس کی تحویل میں دے دی کہ اس کو بناؤ سنوارو بگاڑو، بے شک شہر آباد کرو، بے شک ڈاکے مارو، بند تعمیر کرو، باغ لگاؤ. نہیں، کسی مخلوق نے نہیں کی. رہتے ہوں گے، اچھائیاں کی ہوں گے، برائی. زمین کی آبادی جو ہے نا، رونق، شہر آباد ہیں، سڑکیں بنی ہیں، باغات لگے ہیں. جس کو اقبال کہتے ہیں، انہوں نے محاورہ لکھا نا، اللہ یہ خلافت یہ ہے کہ کچھ کام اصل نے کرنا تھا، کچھ نائب کے ذمہ کر دیا. تو کہتے ہیں کہ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، بہت اونچی بات خلافت کے،
کہ اللہ بھی بے ذوق نہیں ہے، بہت اچھی چیزیں اس نے بنائی ہیں، مگر سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کر دیتا، خلیفہ پھر کیا کرتا؟ بے ذوق نہیں، اگر فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ اس نے کام کچھ ادھورے چھوڑ دیے کہ میں نے بیج دے دیے، اب کھیتیاں اگانا تیرا کام ہے، بٹیں بناتا ہے، کھارے بناتا ہے، نہریں نکالتا ہے، رونق دے رہا، بیج ہیں ان کو پھولوں کی کیاری میں بوتا، رغسیں بناتا ہے، ہم کمپنی باغ میں جاتے خوش ہوتے ہیں، یار بڑی عمدہ کیاریاں مالی نے بنائی۔ تھوڑا کام اللہ نے کیا، باقی پھر اس کو کہا آگے تم کرو۔ تو اللہ نے خلیفہ بنایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور دوسری جگہ بھی ہم جب پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ سورہ ہجر ہے۔ فرشتوں سے کہا تیرے رب نے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو کھنکھناتی مٹی سے بنے گا، ٹھیکرا بن جائے گی، بجے گی، اور بناؤں گا بھی من حمأ مسنون، سیاہ رنگ کی مٹی بدبودار خمیر، اس سے بناؤں گا۔ مگر ہوگا کیا اگر کوئی یہ دیکھے گا مٹی سے بنا، خمیر سے بنا، دیکھتا رہے، یہ تو ظاہری بناوٹ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ابھی نہ نام سکھائے نہ کوئی مقابلہ ہو، کچھ بھی، پیدائش سے پہلے جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ پیدائش سے ہی پہلے کہ سجدہ کرنا اس کو، ہاں؟ تو فرمایا کہ تیرے رب نے اعلان کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ اب اس پر بھی یہ پرویزی اور کئی دہریے کے اعتراض کرتے، کئی اچھے بلے بھی کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ جیسے اور علامہ البانی جیسے، کہ نہیں اللہ کا خلیفہ تو نہیں ہو سکتا، خلیفہ تو اس کا ہوتا جو مر جائے یا کہیں چلا جائے، اللہ تو موجود ہے، ہاں؟ اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت؟ یہ غلطی لگی انہیں، نہیں، وہ خلیفہ جو ہے نا کہ کوئی غائب ہو جائے یا کوئی مر جائے یا ناکارہ ہو جائے، نہیں خود کام کر سکتا، وہ اور بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو امام راغب اصفہانی نے فرمائی، تشریف۔ یہاں مقصود یہ نہیں کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا یا میں کہاں چلا گیا ہوں، نہیں، عزت دینے کے لیے کہ میں نے اپنے ماتحت ایک کو نائب بنایا تاکہ لوگوں کو اس کی شان کا پتہ چلے۔ کام میں سارے خود کر سکتا ہوں، میں ہی موجود ہوں، مگر اس کا امتحان لینا ہے، اس کو عزت دینی، نہ غائب ہوا اصل، نہ موت ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی کمزوری لاحق ہوئی ہے، صرف امتحان کی خاطر اپنا نائب بنایا کہ اس کی عزت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اب فرشتوں نے جب یہ سنا، یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں انہیں کیسے پتا چلا خون خراب ہے؟ بھائی خلیفہ جو ہے یہ تو یہ اللہ تعالیٰ خلاصے کے طور بیان کرتا نا، ورنہ جب خلافت کا بیان ہوا تھا تو پورا لیکچر تھا نا کہ خلیفہ کیا ہوتا، زمین اس کے قبضہ میں ہوگی، اس کو اختیار ملیں گے، وہ چاہے گا تو اچھے کام کر سکے گا، چاہے گا تو برائیاں کر سکے گا، مختار ہوگا، اس کی آزمائش میں کروں گا۔ اس میں سارا خطرہ چھپا ہوا تھا کہ ایسی خود مختار مخلوق آ رہی ہے، فطرت را شفت کے از خاک جہاں مجبور، خود گرے خود شکنے خود نگرے پیدا، کائنات کانپ گئی کہ خلیفہ جو خود اپنے آپ کو بنائے گا، اپنے آپ کو چیک کرے گا، دبتی جائے گا، اپنے آپ کو توڑ دے گا، جیسے چاہے بنائے سنوارے، اتنے اختیارات خلافت میں چھپے ہوئے تھے، جس کو سن کر انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق ہم نے تو یہی دیکھا کہ سارے ہیں جس کام میں لگایا لگے ہوئے ہیں، ایسا با اختیار کہ چاہے تو بغاوت کر دے اور چاہے فرما بردار ہے، اگر وہ خون ریزی کرنے لگا پھر کیا ہوگا؟ یہ خلافت کے لفظ میں سب چھپا ہوا، جس کے لیے کسی علم غیب کی ضرورت نہیں تھی، نہ جنوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت تھی۔ خلافت خود دعائی دے رہی تھی کہ وہ مختار ہوگا، اس کی مرضی ہوگی، حکم مانے گا، چاہے گا تو نافرمانی بھی کر سکے گا۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہوگا، اور یہ بھی ایڈمنسٹریشن جب بتایا کہ زمین کا انتظام کرے گا، اس سے پتہ نہیں چلتا، حاکم ہوگا، رعیت ہوگی، رعیت نافرمانیاں کریں گی، سزائیں دے گا، جیلوں میں بند کرے گا، پھانسیوں میں لٹکائے گا، اور خود بھی چاہے گا تو برائیاں کر سکے گا۔ خلافت میں یہ سارا کچھ آ گیا تھا۔ کہا اللہ تو ایسی مخلوق بنانے لگا جو زمین میں خرابیاں کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب اس کو بھی کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمارے اندر کوالیفیکیشن، ہمیں خلیفہ بنا، بالکل جھوٹی بات۔ اللہ نے ان سے کوئی مشورہ نہیں مانگا تھا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑھ کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں، ان بیچاروں کی کیا مجال تھی کہ وہ کہتے کہ ہمیں بنا، نہیں۔ یہ جو کہا انہوں نے، سوال جب کیا نا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی مخلوق بنانے کا کیا مقصد ہے جو چاہے گی تو فساد بھی کر سکے گی، تو ساتھ ہی ادب سے کہہ دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، یہ ہمیں اطمینان ہے، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ ہمارا یہ سوال یہ نہ سمجھا جائے کہ اعتراض ہے یا گستاخی، ہماری کیا مجال
ہم مانتے ہیں کہ جو آپ نے کرنا ٹھیک کرنا سب ہو، ہم آپ کو بے عیب مانتے ہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری بات کہتے ہیں، فرشتے اپنی کوالیفیکیشن دے رہے، کوالیفیکیشن نہیں معذرت کر رہے ہیں کہ ہماری اس بات کو بعد میں بھی کوئی آنے والا نادان یہ رنگ نہ دے دے کہ فرشتوں نے اللہ پر اعتراض کیا۔ نہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہم تجھے بے عیب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ تو خوبیوں والا، تیرے میں اندر کوئی غلطی نہیں، نہ تیرا کوئی کام غلط ہو سکتا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ یہ بھی نہیں کہا وَنُقَدِّسُكَ ہم تجھے پاک ٹھہراتے ہیں، یہ تو تکرار ہی ہو جاتی کہ نسبح بھی پاک مانتے ہیں، نہیں نُقَدِّسُ لَكَ قرطبی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ تو پاک ہے، وہ تسبیح تھی تیری حمد بھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت تیرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک رکھتے، تیرے لیے ہم اپنے یعنی عملاً بھی تیری اطاعت کرتے، عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے اور ہر وقت تیرے حکم کے فرمان تیری خاطر اپنے آپ کو پاک رکھتے، کبھی غلط کام نہیں کرتی، مگر پتہ نہیں چلا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قال انی اعلم ما لا تعلم اللہ ناراض نہیں ہے، یہ کہتے ڈانٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ محبت سے کہا کہ واقعی تم سچے ہو، تمہارے سامنے پوری اسکیم نہیں آئی، آدھی بات تم پھر نبی صدیق اور شہید جنہوں نے دین کا علم اٹھانا قیامت تک، وہ بندوق استعمال کرنے کے سکھانے والے کہ اختیار ہی نہیں دے رہا، اختیار کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ایک لمبا سلسلہ جو آج ہی پڑھا ہے رسالت کہ یہ انتظام ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں زیارت کر کے ان کی دیکھ لو علم آدم الاسماء کلھا، یہ مقابلہ نہیں کرایا، آدم علیہ السلام کے بچوں کا تعارف کیا کہ پھر فرشتوں کو بتایا کہ یہ پیدا ہونے والے، ہرایا نہیں انہیں، نہ کوئی یہ ٹیسٹ تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا رسول کریم علیہ السلام نے تفصیل سے بتایا کہ جب نکالا تو داؤد علیہ السلام کا چہرہ سب سے زیادہ چمکتا تھا، سب سے زیادہ روشن تھا۔ اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا جو مجددین مصلحین نبی ولی ہونے والے تھے، کہا خود نہیں نیک رہیں گے، لوگوں کو نیک رکھنے والے بھی ساتھ ہوں گے، نام بتائے ثم عرض امر الملائکۃ یہی حوالہ انہوں نے دیا کہ ٹھیک ہے عربی کے مطابق ہیرا پھیری ہو سکے، مگر جب صاف ہے ہا ہم اسمائہم بے اسمائہم ساری ضمیریں ذویل عقول کی، بے جان کی نہیں ہیں، عقل والوں کی، اور وہ سامنے کھڑے کی ہیں، فرشتے جو ہیں ان کے نام بھی ہوتے تو وہ اپنے تو بتا دیتے کہ ہمارے یہ نام نہیں، اللہ پاک نے نام سکھائے ثم عرضہم علی الملائکہ پھر وہ جن کے نام تھے نا وہ فرشتوں کے سامنے کھڑے کر دیے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، الفاظ دیکھ لو کہ ان کے نام ذرا بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فساد کریں گے خون ریزیں، ان کے نام ذرا بتاؤ، ادھر کیوں نہیں تمہارا ذہن گیا کہ اگر فساد کرنے والے پیدا ہوں گے بالکل ٹھیک ہے وہ خطرہ ہے، مگر یہ دوسری سائڈ نہیں تم نے دیکھی کہ وہ بھی ہوں گے جو اختیار کے باوجود خود بھی نیک رہیں گے اور دوسروں کو بھی نیک رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر تم سچے ذرا ان کے نام بتاؤ نا، یہ نیک جو دکھا دیجیے اللہ نے کہ برے ہی نہیں پیدا ہوں گے یہ بھی پیدا ہوں گے، یہ بھی کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، صرف کہ ایک ہی پہلو تم نے سوچا کہ اختیار کے باوجود یہ بگڑ جائیں گے، مگر یہ نہیں سوچا کہ کئی مسلح بھی ہوں گے، خود بھی نیک ہوں گے اور اپنی جانیں قربان کر کے دین کی حفاظت کریں گے، ان کے ذرا نام، یہ ان کا کہنا بھی جو ہے باسماء بڑی عزت کی بات، ان کے جیسے چوٹی کا کوئی آدمی نا ان کا ذرا ذکر کرے نا، ایسے ہی اللہ نے کہا کہ ان کا بتاؤ اگر تم سچے ہو، قالوا سبحانک انہوں نے کہا بالکل ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ پاک کوئی غلط کام نہیں کرتے، مگر ہم نے جو سوال کیا تھا وہ بے ادبی نہیں تھی نہ اعتراض تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں چونکہ کوئی پتہ نہیں سوائے اس کے جو آپ نے بتایا اتنا ہی جانتے تھے، ہمیں زیادہ تو نہیں پتہ، انک انت العلیم الحکیم تو ہر شے کو جانتا ہے، تو بالکل دانا ہے، وہی کام کرتا جو ہونا چاہیے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم تو آدم علیہ السلام کی بڑی عزت تھی، پھر میرا بچہ کوئی فرسٹ آئے میں دکھاؤں گا میرا فرزندہ دیکھو کیسا قابل نکلا، اس کو تمغہ ملا وظیفہ ملا، اللہ نے آدم سے کہا ذرا ان کو بتانا پھر کہ یہ نوح آئے گا، یہ ابراہیم ہوگا آگ میں جلے گا، یہ اسماعیل چھری کے نیچے۔ آدم علیہ السلام نے جب تعارف کرایا کہ برے ہی پیدا ہوں گے میری پشت سے، یہ ہیں فلما انبأهم باسمائہم جب نام بتائے قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون ما کنتم، یہ سارا لوگوں نے بنا لیا کہ فرشتوں سے لڑائی ہے اللہ کی، کہ سارے فکروں کے ترجمے ایسے جیسے ناراض نہیں احسان جتا رہا کہ دیکھو میں نے آپ کے سوال کا جواب مشاہدے کے ذریعے دیا، بتایا نہیں صرف زبانی،
وہ بندے دکھا دیے آپ کو، زیارت کرا دی۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غیب جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، آپ کو تھوڑا پتا جتنا مجھے سنا، میں تو سب کو جانتا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے تھے، اس کو بھی جانتا۔ اب یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ فرشتے کیا چھپاتے تھے؟ کچھ نے کہا فرشتوں کی بات نہیں، ابلیس ان میں چھپا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ کیا آدم میں اس سے بڑا ہوں، اس کے دل میں تکبر چھپا ہوا تھا، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی تو بات ہی نہیں، بات تو فرشتوں کی ہو رہی ہے۔ تو اس کہتے ہیں نہیں، فرشتوں نے اپنے ذہن میں کہا اللہ ان کو بنا رہا ہے، اس سے تو ہم زیادہ قابل ہے۔ نہیں، یہ بھی کوئی تکبر کی بات انہوں نے نہیں سوچی۔ بس وہ جو تھا نا کہ سوال، اس کا ظاہر تو تھا اعتراض، ظاہری الفاظ اور پڑھنے فساد والے پیدا کر، ہر بیوقوف سمجھے گا کہ اعتراض کر رہے۔ وہ تو میں نے وضاحت کر دی کہ انہوں نے بار بار کہا کہ تو پاک ہے، ہم اعتراض نہیں کر رہے، مگر احمد سمجھ سکتا تھا۔ اللہ نے کہا میں تمہارے ظاہری الفاظ بھی سنتا تھا کہ جو دل میں تمہاری نیت تھی نا کہ تم سمجھنا چاہتے تھے کہ پوری اسکیم کیا، میں اس سے بھی واقف تھا، اس لیے میں نے دیکھو پوری طرح آپ لوگوں کے سامنے ساری اسکیم جو نا پیش کر دکھا دیے۔ وہ بندے احسان جتایا کہ میں ظاہری الفاظ بھی تمہارے سن رہا تھا کہ فسادی پیدا کر رہا، اور اندر کی چیز بھی سن رہا کہ اصل میں یہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں خطرہ مور رہا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ تو میں نے پڑھا قرآن مجید کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ ناموں کی بات نہیں، پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں اس کو بناؤں گا سجدے میں پڑ جاؤں۔ تو سجدے میں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب سجدے میں گر گیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس پر بھی بعض دوست سوال کرتے، ٹھیک ہے کہ اللہ نے کہا تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جو تھا یہ تو فرشتہ نہیں تھا، یہ تو اللہ خود کہتا سورہ کہف میں کہانا من الجن کہ وہ جنوں میں سے تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر ان بیچاروں نے کہا کہ جن ہوتے تھے، انہوں نے فساد کیا، اللہ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے سب کو تباہ کر دیا، یہ بڑا نیک بچہ نظر آیا، اس کو پھر اپنے پاس لے گئے، وہاں یہ بات کرتا رہا، ان کا استاد بن گیا، اس لیے جن ہونے کے باوجود ان میں ہی رہتا تھا۔ ایسی بات نہیں، یہ جینی تھا، اور کوئی اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ کہیں آتا چپے چپے پر سجدے کیے، یہ آپ ہی لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی صفائی بنائی ہوئی ہے، ایسی نہیں بات۔ باقی قرآن مجید کا یہ انداز، اس کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آپ قصہ پڑھ کر چاہیں نا سارا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، اس میں ٹکڑے بکھرے ہوئے، تقریر میں جو ٹکڑا مناسب ہوتا تھا وہ بیان ہو جاتا، سارے نہیں، وہ سارے اکٹھے کریں گے نا، کسی پیغمبر کا بھی لے لیں، ایک جگہ نہیں مسئلہ حل ہوگا، کوئی چیزیں دوسری جگہ سے ملیں، یہ دوسری جگہ ملتا ہے کہ اس کو بھی الگ حکم تھا کہ اللہ نے کہا کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں فرشتوں کی بات ہے، اس کو الگ حکم بھی تھا، تو الگ دیا، بے شک یہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید کے سارے مقامات اگر اکٹھے کریں انشاءاللہ جواب قرآن میں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کروں، بس تک بڑا بنا۔ اور قرآن مجید میں آتا بھی سورہ صاد میں کہ اللہ نے کہا تو تکبر کر رہا، خام خواہ بڑا بن گیا، یہ ہے ہی تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ اونچی شان والا۔ اس نے کہا نہیں، میں تکبر کوئی نہیں کر رہا، واقعی میں اونچا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، یہ مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ غلط حکم آپ دے رہے ہیں، میں نہیں اس کو مانوں گا۔ یہاں سے مردود ہو گیا، ورنہ سجدے تو ہم بھی نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، مگر ہم کافر نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں کہ حکم اللہ کا ٹھیک ہے۔ اس نے تو صاف چیلنج کر دیا کہ تو کام ہی غلط کر رہا، آگ کے بنے ہوئے کہ مٹی کے سامنے جو کو آتا ہی عقلی بات غلط ہے۔ بس یہاں سے کفر شروع ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور دوسرے مقامات بھی انسان کی جو عظمت، سورہ احزاب دیکھے وہاں کیا منظر ہے، وہ بھی عجیب بات ہے کہ پہاڑ کھڑے ہیں، زمینیں کھڑی ہیں، آسمان کھڑا ہے، اللہ کہتا اٹھاؤ امانت، کانپ گیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ الفاظ کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے، واشفقنا منہ، لرز گیا، کانپ گیا، انسان نے اٹھا لی۔ اب اس کے آگے آتا نا انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم جاہل، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ظالم جاہل تھا۔ اب سارے لوگ کہتے ہیں یار نہ اس نے اتنا بوجھ اٹھایا، سارا جہان انکاری ہو گیا، اس غریب نے گردن سامنے کر دی کہ لاد لے میرے اوپر، تو ساتھ ہی یہ خطاب مل گیا کہ یہ ظالم جاہل ہے۔ اب مرزا غلام احمد جیسے صوفیوں سے لے کر نا اور کئی قادیانی حضرت صاحب نے مسئلہ حل کیا، میں نے کہا اس سے پہلے یہ سارا کچھ صوفی لکھ چکے ہیں، اس سے اس نے چرایا، مگر یہ بات تو کوئی نہیں کہ نہیں یہ ظالم جاہل تھا۔ ظالم کیا تھا؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا۔ اس نے کہا دوسرے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتے، میں مشقتیں جھیلوں گا، روزے رکھوں گا، جہاد کروں گا، جانے ظالم اپنی نفس پر ظلم کرنے والا۔ اور جہول
یہ صوفیوں کی تشریح ہے. یہ جاہل بنا کہ اس نے جو خطرے تھے اور سارے ان کو بھول دیا کہ میں نہیں خطرے خسرے جانتا، جو ہو سو ہو. اپنے بارے میں جاہل ہو گیا کہ مجھے خطرات کی کوئی پرواہ نہیں. بات تو یہ بھی اچھی ہے مگر یہ نقطہ ہی ہے نا، اصل نہیں یہ بات. وہ جیسے لوگ جانتے ہیں نا کہ کانا جو ہوتا ہر جگہ تھا کا معنی نہیں دیتا، وہ تاما بھی ہوتا ہے. کان اللہ بکل شیء علیم. اب کون ترجمہ کرے گا کہ اللہ ہر شے کو جاننے والا تھا، اب نہیں ہے اب بھی. جگہ جگہ آتا یہی جس کو پھر ترجمہ ہوتا کہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ جتنا بڑا اٹھایا مگر اب جو کر رہے ہیں کرتوت انسان ان کا کائن کانا ظلوما جہولا. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کبھی بات جس طرح ہی بیان ہوتی کہ انسان ایسا ایسا، مگر وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. وہ بیوقوف سمجھ لیتے ہیں کہ ساری دنیا کو کہہ رہا نبیوں ولیوں کو. نہیں، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. انسان نہیں سارے گھاٹے میں، برے ہی گھاٹے میں، نیک لوگ ہیں وہ نفع میں. تو یہ بھی یاد آتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان جو ہے بہت بڑا ظالم اور بڑا کافر ہے. اب نبی اس میں آئیں گے؟ نہیں، یہ عام حالت جو ہوتی ہے نا اکثریت کی، اس کا بیان ہوتا ہے. لٹریچر جو ہے ادب کو اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے کہ وہ خطاب ایسا نہیں ہوتا کہ سارا جہان آ گیا. ہم تھوڑے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں، خطاب میں کہتے ہیں لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا، جب ٹوکنا ہوتا تھا نام نہیں لیتے تھے، یہ کہنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ویسا کرتے. اب سارے لوگ تو نہیں کرتے ہوتے. تو اللہ نے جو ظالم ہے ان کا بیان کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری سر لی مگر اب ظالم جاہل بنے ہوئے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کا حشر پھر کیا ہوگا. یہ بروں کی بات ہے، ورنہ نیکوں کی تو اللہ نے تعریف ہی کی. تو بس مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو، یہ تو اختصار سے میں نے کوئی بیان، ورنہ جون اس کتاب کو دیکھیں نا، اس سے جو اپنی شان سمجھ میں آتی ہے نا پھر شرم کرنی پڑتی ہے کہ کچھ حیا کرو. اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، تمہارے سر پر تاج سجایا، فرشتوں سے سجدے کیے، خلیفہ بنایا، پہلے اعلان کیے، مگر اب تم یہ حرکتیں کر رہے. اسی لیے قرآن شرم دلاتا ہے کہ نہ ایسا کام کرو. نہ مر گیوں غلام رسولہ تے گھل ہوا بھائی آئے. دیکھیں نا پنجابی ہے مگر مولانا تفسیر کرتے لکھتے ہیں غلام رسول تو اپنے آپ کو کہتے ہے تو میری آپ سب کی بات. نہ مر گیوں غلام رسولہ تے گھل ہوا بھائی آئے. شرم کی وجہ سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا انسان تو اس کو. تانے چڑکاں تین سر پارے تے سنگ ہوئے ٹل جائے. ابلیس وہاں کہہ رہا کہ اس کو عزت دی ہے تو نے، قرآن میں آتا اس کو، وہ کہتا ہو اتنے بڑے تانے ہیں دشمن کے، سنگ ہوئے ٹل جائے. پتھر بھی ہوتا تو پانی ہو جاتا مگر تجھے شرم نہیں آئی. اتنی کتابیں آئی ہیں، نبی آئے، تو حیا ہی نہیں کرتا. تو قرآن پاک جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ نے جس تخت پر تمہیں بٹھایا نا اس کی لاج رکھو. وہ بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح لوگ کہتے ہیں کتا تخت بٹھایا تو چکی چٹن گیا. ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تخت چھوڑ کر چکیاں چاٹتا پھر کتا. اس کی یہ ذلت ہی ہے نا. اللہ کا خلیفہ ہو کر، اللہ کا نائب ہو کر، فرشتوں کا مسجود ہو کر، اتنے انبیاء رسول اس کے لیے آئے، پھر یہ اچھا کام نہ کرے تو رسوائی اور ذلت یہ اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے ہم اللہ کی کتاب کی قدر کریں. یہ خزانہ ہے جو لوح محفوظ سے اترا، جبریل لے کر آئے، لفظ لفظ کی خدا نے حفاظت کی. اس کی تفسیر اور شرح جو حکیم صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سنت آپ دیکھ لیں سورہ طلاق میں انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، آگے قرآن آ جاتا ہے. پہلے کہا کہ اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف ذکر، اور اس کا بدل کیا آگے قرآن نہیں کہا کہ وہ ذکر انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، ذکر اتارا ہے رسول. بتایا کہ ذکر یہ ہے، یہ کتاب کی شکل میں مگر چلتا پھرتا ذکر رسول ہے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت عائشہ ذکر نے جب یہ بیان کیا کہ لوگوں تم پوچھتے حضور کا کردار کیا تھا، قرآن نہیں پڑھا؟ جب اس نے ساتھ میں نے سامنے کہا میں پڑھا تو فرمایا کانا خلق القرآن، یہ کتاب دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا قرآن دیکھ لو. حضور قرآن ناطق تھے، سر سے پاؤں تک ڈلے ہوئے تھے سانچے میں. یہی کتاب اللہ مطالبہ کرتی ہے کہ اعلیٰ درجے کا نہیں تو کچھ اپنے اندر پیدا تو کرو. اللہ بھی خوش ہو، اس کا رسول بھی خوش ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے حکیم صاحب درس حدیث پاک. یہ آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے بے اتفاق امیر المومنین منتخب کیا. خلیفۃ رسول اللہ انہیں کہتے تھے. ان کا جو پہلا خطبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا
يا أيها الناس يا أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن نسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم رحمكم اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جن کے بارے میں حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ تو ایسے ہے کہ ان من الناس علی ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں. یہ وہ مقام ہے جو کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہوا. تو جب انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا تو پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اسلامی سیاست اور اسلامی ریاست کی بنیادیں جن کو کہا جا سکتا ہے. اور آج بھی آپ خطبے سنتے ہیں اپنے حاکموں کے حکمرانوں کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بہتر عقل والا نہیں ہے, ہم میں اتنی طاقت چاہیے کہ وہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ اختیارات بھی اتنے چاہیے کہ تاکہ ہم جس کا بھی گلا دبانا چاہیں دبا دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے خلیفے پہلے آئے ہیں یہ پہلے حکمران ہیں نبی کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آتی تھی, ان کی رہنمائی کے لیے تو وہی موجود ہوتی تھی. اس لیے وہی کے بغیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ ان سے یافتہ لوگ جو ہے ان میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور وہی سب سے پہلے کتنی صحیح انتخاب تھا کہ ان کو منتخب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا جب بنی ثقیفہ میں وہ بات چل رہی تھی انصار کی طرف سے کہ کون ہونا چاہیے, وہ کہتے تھے کہ منکم امیر و منا امیر, ہم میں سے ایک امیر ہو اور ایک آپ میں سے امیر ہو جائے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھینچا اور اس نے کہا آپ بیعت کریں, بیعت کی. اور لوگ پھر آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں, آپ میں سے کون ہے جو ان کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. یہ ایک ایسی مشکل دلیل تھی کہ پھر سارے جو ہے بالاتفاق حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیعت کی. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بلا یعنی اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سے زیادہ بڑی کیا خلافت ہو سکتی ہے کہ آپ کے وہ جانشین ہیں. اس لیے اس زمانے میں امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کو کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ. جب ان کو وہ کہتے تھے لوگ مخاطب کرتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے خلیفے, اس طرح سے ہوتا تھا. تو یہ ترک اس لیے کیا گیا کہ اب آگے جو دوسرے حکمران آئیں گے وہ یا خلیفۃ رسول اللہ, پھر اس طرح بڑھ گئے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ خلیفہ خلیفہ کہنا پڑے گا. تو امیر المومنین کا لفظ جو ہے یہ حکمران کے لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو اختیار کیا گیا. تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا دیکھیے کس چیز کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایک یعنی رہنمائی ہے اس کے اندر, اور اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ جامع اسلام کے اصول سیاست اور اسلام کے حکمران کے فرائض جو ہیں وہ کہیں کسی کتاب میں آپ کے نہیں گزریں گے. اور اس کے بعد بھی کسی حکمران کی یہ جامعیت اور یہ باتیں جو ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گی. اتنی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. پہلی بات یہ نہیں کہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ میں تم سے بہتر ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ میرے بغیر جو ہے میری ورزی کے بغیر اس قوم کا جو ہے بھلا ہی نہیں ہو سکتا, اس لیے میرے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے. نہیں, فرمایا یہ نہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نہیں ہوں,
مجھے آپ لوگوں نے ولیت علیکم، مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے، مجھے حکمران بنایا ہے، آپ لوگوں نے ہی بنایا ہے. لیکن یہ نہیں کہ میرے یہ دعویٰ ہو کہ میں تمہیں سب سے بہتر ہوں اس لیے مجھے حق، میں سب سے زیادہ مستحق تھا اور تم نے ٹھیک کیا، یہ نہیں کہا. لست بخیرکم. اور آگے پھر اسی کی تائید کی اگلا فقرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فِيكُمْ فَأَعِينُونِي، کہ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جن سے برائی کی کیا تصور ہو سکتا ہے کہ ان سے ہوگا، جنہوں نے اپنا جان مال سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. فَأَعِينُونِي، مجھے میری مدد کرو. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں برا کام کروں، میں اگر کسی کو غلط بات کر دوں تو مجھے سیدھا کر دو. یہ حضور کے خلیفہ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں آج کو قرآن کو دیکھ رہے کہ آج ایک کہتا ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. آج تو یہ دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہم دوسروں پر مسلط کرتے ہیں. پھر فرمایا الصدق امانت والکذب خیانت، سچائی جو ہے وہ امانت ہے اور جھوٹ جو ہے وہ خیانت ہے. ایک شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، اس میں ہمیں کوئی جھوٹ نہیں ملتا. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے گھر اور باہر وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. کوئی شخصیت، کوئی مصنوعی شخصیت نہیں ہے. اس طرح یہ آپ نے فرمایا کہ صدق و امانت، و سچائی جو ہے یہ امانت ہے. میں جو کچھ ہے واقعہ وہی بیان کروں گا. اگر میں اس کسی چیز کو چھپاتا ہوں اپنے بارے میں یا کسی قوم کے کوئی اور مسئلے میں یا اور کسی بارے میں، والکذب خیانت، تو وہ خیانت ہے. آپ کی امانت ہے سچ، اور میرا یہ فرض ہے کہ وہ امانت میں آپ تک پہنچاؤں. جو سچ ہے وہ اپنی ذات سے یا اپنی پالیسیوں سے اپنے کاموں سے وہ آپ پر واضح کر دوں جو سچ ہے، اور اس میں کوئی ایسی دھوکہ نہ دوں، کوئی التباس نہ کروں، کوئی مصنوعی جو ہے وہ چیز نہ کروں. والکذب خیانت، اور خیانت جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ خیانت ہے. یہ گویا میں نے آپ کی جو امانت تھی، سچائی آپ کی امانت تھی، میرے پاس وہ سچائی مجھے آپ تک پہنچانی تھی، لیکن میں نے سچائی اگر نہیں پہنچائی اور اس سے کوئی منمہ کر دیا اور اس سے کوئی چڑھاوا خوشنما سے چڑھاوا چڑھا دیا یا کوئی غلط بیانی کر دی تو یہ خیانت ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ہم قرآن جو وہ کتنا سچ بولتے ہیں، سچ کی ملاوٹ بھی نہیں کرتے اپنی جو ہے تقریروں میں. ملاوٹ بھی ہو تو پھر بھی کہیے کہ سچ کا کوئی عنصر تو شامل ہے. یعنی ملک تباہ ہو جائے اور تباہ ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو معیشت وہ ترقی کر رہی ہے. ترقی ضرور کر رہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ترقی کر رہی ہے کہ 40,000 روپے ایک دم تنخواہ بڑھ جاتی ہے وزیروں کی. یہ ترقی ہے قوم کی. والضعیف عندی خیانت، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے تو پھر میں اس کو کمزور ہی چھوڑ دوں گا کہ میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. وہ دوسرا آدمی جو ہے جس نے اس کا حق مارا ہوا ہے وہ تو طاقتور ہے، اس کو تم چھیڑ نہیں سکتے. وہ ہمارا ممبر ہے اسمبلی کا اور وہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور وہ کسی خاص جاگیردار سرمایہ دار یا مالدار طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کسی قبیلے کا جو ہے وہ شیخ ہے، اس کو میں کیسے چھیڑ سکتا ہوں کہ نہیں. فرمایا وہ جو تمہارا ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، وہ طاقتور ہے، اور وہ جو قوی ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ کمزور ہے. جب تک کہ اس کمزور آدمی کا حق میں اس طاقتور آدمی سے نہ دلا کے دے دوں اس وقت تک وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. جب وہ ہو جائے گا تو پھر سب برابر ہو جائیں گا، نہ کوئی قوی رہے گا نہ کوئی ضعیف رہے گا. اسی طرح پھر فرمایا کہ جو تمہارا قوی ہے وہ طاقتور جو ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق جو ہے دوسرے کا جو اس کے پاس ہے وہ اس کو لے کے اس کو نہ دے دوں جس کا وہ حق ہے. انشاءاللہ میں ایسے کروں گا. آگے بتائیے، آگے فرمایا الجہاد. ہاں، لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل. کوئی قوم جو جہاد کو چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے. آج ہم جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول یہ ہمیں کہہ رہے ہیں
کہ جو قوم جہاد کو چھوڑتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. ذلیل ہوگا جو قوم اپنی آپ کو حفاظت نہیں کر سکتی، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اپنے اوپر نافذ نہیں کرتی، جو دنیا تک اللہ اور رسول کا پیغام نہیں پہنچا سکتی، جو اللہ اور رسول کے نافرمانوں کو ان سے شکست نہیں دے سکتی اور ان پر اپنا جو ہے پیغام ان تک نہیں پہنچاتی، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور نہیں کرتی، اور مفسدین جو ہیں ان سے دنیا کو پاک نہیں کرتی، ان کو تو پھر اللہ نے ذلیل کرنا ہے. اور یہ تاریخ سب ہے ہماری. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ. جب انہوں نے جہاد چھوڑا اس وقت یہی ہوا کہ وہ ذلیل ہو گئے. اور آج ہم جو کچھ ہو رہے ہیں وہ بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم دست تک کھڑے ہو گئے ہیں. جو قوی ہے اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ شیطان ہے تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے تو شیطان نے بھی سیدھا کر دیا تھا حضرت اعظم کے سامنے، جیسے کہ آپ سنتے رہیں. اور آج ہم شیطان، دنیا کا سب سے شیطان کبیر جو ہے اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سجدے ٹیک رہے کہ جو مانگتا ہے وہ مانگے، ہم اس کے لیے حاضر کر دیتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف دوسروں کی تعمیل کرنے کے لیے اور دوسروں کے ذریعے سے اپنوں کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے ہماری توانائیاں جو ہیں اور ہماری زمین جو ہے اور ہماری اڈے جو ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. پھر فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بلا جس قوم کے اندر بھی بدکاری پھیلتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کر دیتا ہے، مصیبتیں مسلط کر دیتا ہے. یہ بھی دیکھ لیں، اس کا بھی نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. یہ ہے ایک حکمران کا، مسلمان حکمران کا اولین اصول، کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ مطلق اطاعت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. مطلق اطاعت صرف ہوگی. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب افسر البشر کہا جاتا ہے جن کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اگر اللہ اور رسول کی اطاعت میں کروں تو پھر تم میری اطاعت کرو. فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی کسی حکم کی نافرمانی کروں تو پھر میری تمہارے پر نہیں ہے. قُومُوا إِلَىٰ صِرَاطِكُمْ، پہلا حکم جو ہوا وہ یہ ہے کہ اٹھو آپ نماز کے وقت ہے نماز پڑھیں. یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ حکمران ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جن سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا حکمران ہونا چاہیے. اب اور چیزیں جو ہیں ان کی وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں 15 منٹ ہیں وہ ہو چکے. اب میں صرف وہ حدیث کے بارے میں ایک بات کہوں، اس وقت چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا. پروفیسر محمد سرور جاوی بہت مشہور صاحب علم آدمی تھے، مولانا عبداللہ سندھی کے خاص متبعین میں سے تھے، اور ان کا کام بھی کیا، انہوں نے کتابیں شائع کی ان کے بارے میں. تو یہ کسی زمانے میں ایک ادارہ تحقیق اسلامی کا جو رسالہ ہے، بڑا اچھا علمی رسالہ ہے، فکر نظر، اس کے ایڈیٹر تھے. ایک دفعہ ان بحیثیت ایڈیٹر کے یا کسی اور کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے سنت کے بارے میں لکھ دیا، حدیث کے بارے میں کہ یہ جو ہے حمایت کی. پرویز صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس سے جو اختلاف ہے اس کا کیا کرتے ہیں، حدیثیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہے. انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا حدیث میں تو آپ اختلاف ہے، مجھے بتائیے کہ قرآن کی متن میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی جب تفسیر و تشریح کرتے ہیں اس میں کون سا متشق کی بات ہے؟ اس میں بھی ویسے اختلاف موجود ہے. آپ کچھ کہتے ہیں، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے. وہ بھی آپ ایک آیت پہ جو ہے ان کے مختلف ایک لفظ جو ہے اس کے مختلف مکان نکالتے ہیں. اور اسی کے لیے یہ بات انہوں نے کی کہ اسی لیے آپ کو خود اپنی جو خیالات ہیں ان کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے لغت کی کتاب لکھنی پڑی. لغت کی کتاب لکھی اس نے لغات القرآن کے نام سے. تو یہ ہے، اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس کہ قرآن جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ متفق علیہ متن تو ہے لیکن اس کی تفسیر کہاں متفق علیہ؟ بس اس بات اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ آخر دعوانا فرد کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم تجاوز عن آبائنا وامہاتنا واہل دیننا جمیعا من سلف منهم ومن غبر الى یوم القیامہ. اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر وعذاب النار.
اللہم بارک فیہا وصلی علیہا واغفر لہا واوردہ حوض رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نور لہا فی قبرہا والکھا بنبیک سیدنا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب۔ جانے والوں کو اللہ جنت الفردوس میں جا دیا، پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ قربانی کا جانور عید سے قبل خرید کر رکھا، مگر جان بوجھ کر عید کے دوسرے تیسرے دن ذبح کیا جائے، درست ہے یا پہلے روز وضاحت کر دیں؟ شکریہ۔ ہر معاملے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ افضل کام کرنا چاہیے، جو پہلا ہو سب سے وہی کرنا، مگر جب قربانی کی باری آتی ہے، جانور ہے، مانتے بھی ہیں سارے کہ سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، تو پھر خواہ مخواہ کیوں لیٹ کرتے ہیں، جھگڑوں میں پڑتے ہیں، پھر ایسی اختلافی باتیں کرتے۔ پتہ چلا کوئی لوگ بتا رہے تھے اخبار میں، کتنے اونٹ ہیں جو وہاں غربا الحدیث نے 13 تاریخ کو ذبح کیے ہیں، جان بوجھ کے رکھ چھوڑے نا، کراچی میں ذبح کیے ہیں کہ ہم نے سنت زندہ کرنی ہے۔ تو جیسے پہلے بھی بات ہوتی تھی نا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ رفع دین شروع کیا تو ان کے تایا تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے کہا بچے کو سمجھاؤ کہ ہے سنت ٹھیک ہے، مگر شہر میں خواہ مخواہ شورش کیوں برپا کرنی؟ تو شاہ صاحب سے جب کہا تو انہوں نے کہا میں سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا میں تو سمجھا اسماعیل کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ نہیں سنت تو وہ زندہ کرنی ہوتی جب دوسری چیز سنت نہ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، جب نہ کرنا بھی سنت ہے تو پھر کیا زندہ کرنا ہے، کیا ختم کرنا؟ تو قربانی 13 کو کرنی اگر تو اتنی پختہ بات ہوتی، کوئی شک شبہ نہ ہوتا تو پھر بھی جب کئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ روایت ضعیف ہے اور سارے مانتے ہیں کہ امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو مانا، ورنہ تینوں امام اور ساری دنیا کہتی ہے 12 صحابہ کرام کے بھی امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ، کہتے 12، انہوں نے کہا کیوں؟ 5 صحابہ کا نام لیا اور مغنی میں انہوں نے کہا وہ روایت، انہوں نے کہا روایت تو میں نے مسند میں لکھی ہے، مگر اگر وہ صحیح ہوتی کہ ایام تشریق جو ہیں وہ ذبح کے میں مانتا نا، یہ نہیں صحیح، ادھر 5 صحابہ کا میرے پاس فتویٰ ہے کہ وہ سارے 12 کو مانتے تھے۔ تو لوگ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے، پہلے تھوڑے اختلاف ہیں شوشے چھوڑتے ہیں، فساد اور خرابی۔ جی یہ بھی حکیم صاحب کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن میں جی۔ کوئی ہے سوال تو کر رہے ہیں، پھر دعا کریں۔ تہجد کی اذان جو کہتے ہیں نا، زاہد ہے کہ تہجد کی اذان، اور اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں، یہ نہیں کسی عالم نے لکھا، جن لوگوں نے بھی باب باندھے نا اس پر، امام بخاری وغیرہ نے، یہ فجر کی اذان ہے، فجر سے پہلے۔ مسئلہ ہے کہ فجر باقی نمازیں جو ہے ان کا تو اپنے وقت پر ہی اعلان ہوتا، اذان ہوتی، اس کے بارے میں کہ کیا فجر کی نماز جو ہے، کیونکہ لوگوں نے اٹھنا بھی ہوتا، تیاری کرنی ہوتی، کئی لوگوں نے غسل کرنا، کوئی باتھ روم جانا، تو کیا اس کے لیے کچھ تھوڑی دیر پہلے اذان ہو سکتی ہے؟ یہ فجر کی اذان ہی سب لوگوں نے لکھی ہے، اور اس میں ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا جب یہ بلال اذان کہے نا، 2 مؤذن تھے نا، تو تم کھانا پینا نہ چھوڑنا، ابھی نہیں وقت ختم ہوا، رات ہے، یہ تو اذان دیتا ہے لیرجع قائمکم، تاکہ جو تم میں تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اب ہٹ جائیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، اور جو لوگ سوئے اٹھ کر، لفظ تو یہ ہے تہجد کے لیے نہیں، جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اب ہٹ جائیں، تھوڑا فرق، اور اتنا لفظ آتا حدیث میں، چلو تھوڑا مبالغہ ہی ہوا کہ ایک مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا، بہت تھوڑا فرق ہے۔ وہ صرف اطلاع ہوتی تھی کہ لوگ ذرا اٹھ کر جلدی، کیونکہ فجر کی جماعت بہت اول وقت ہوتی تھی، اس لیے ذرا جگا دیا جاتا تھا۔ جیسے جمعے کی 2 اذانیں حضرت عثمان رضی نے شروع کر دیں، پہلے تو ایک ہی تھی، مگر انہوں نے دیکھا کہ پہلے لوگ شوق سے آئے بیٹھے ہوتے تھے مسجدوں میں، وقت ہوتا تھا امام ممبر پر، اب تو آتے آتے خطبہ گزر جاتا، اس لیے تھوڑا پہلے اذان ہونی چاہیے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اسی مسرت کی خاطر ایک اذان فجر سے پہلے، اب کچھ اماموں نے کہا وہی کافی ہے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں، دوسروں نے کہا نہیں وہ تو صرف ذرا جگانے کے لیے تھی، وقت جب ہوگا پھر دوبارہ اذان بھی ہوگی تاکہ پتہ چلے اب اصل وقت شروع ہوا۔ 2 ہی مؤذن آپ نے رکھے ہوئے تھے، حضرت بلال، تو تہجد کے لیے بہت دیر پہلے کوئی نہیں ہوتی تھی، تہجد سے ہٹانے کے لیے تھی، یہ لفظ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل حدیث میں موجود ہے کہ جو پڑھ رہا ہے ان کو اب روک دیا کہ تھوڑا بہت آرام کر لو، اور جو سوئے اٹھے۔ صحیح مسئلہ تو یہ تھا، 10-15 منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ کر لیں، تہجد کی اذان نہیں ہوتی تھی، کسی نے نہیں یہ کہا۔
نہیں سنت ہی زور بہت ہے، حضور نے نا بڑی تاکید کی ہے کہ جمعہ کے دن ضرور بالغ آدمی نہ آئے، مگر جیسے لوگ فرض کہتے ہیں یہ نہیں بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں، بھئی اس حوالے سے تو پتہ چلتا کہ واجب نہیں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وقت ہے جمعہ کے لیے آنے کا، کب سے خطبہ شروع آپ آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو بازار میں اذان سنی تھی، میں تو اسی وقت بھاگ آیا ہوں، میں نے تو غسل بھی نہیں کیا، یہ لفظ کیا میں نے تو نہایا بھی نہیں، آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا غسل بھی نہیں کیا، اتنا ہی صرف کہا ناراض ہو کر، مگر یہ نہیں کہا کہ جاؤ غسل کرو ورنہ کوئی نہیں جماعت مرا۔ تو بات زیادہ بڑھانی نہیں نا چاہیے، ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے کہ ہفتے کے دن 7 دن کے بعد تو ضرور آدمی نہا لے، مگر ہے درست جمعہ اس کے بغیر بھی صحیح۔ اللہ عالم اسلام میں سارے مسلمانوں کی مشکلات حل کرے، اس مشک اور ظالموں کو اللہ امراضوں کو تباہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔